السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ جمعے بات ہو رہی تھی روزے کے مقصد کے اوپر، سورۃ البقرہ میں دوسرا سپارہ اور دوسرے پاؤ کا دوسرا رکوع، جس میں روزے کے مقاصد کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کی اس نشست کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لعلکم تتقون، روزے کا اولین مقصد اللہ یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی بیدار ہو جائے۔ اسلام سے پہلے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے تھے، کوئی مصیبت دور ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بس اچھی بات۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کسی کے پاس اپنی تقدیر حوالہ کرنے کی بجائے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی بات ہے، بلکہ ایک عام ترین شخصیت کو میں ایسے روزے رکھتے ہوئے میں نے خود دیکھا کہ مغرب کی نماز میں بیٹھے ہیں اور مجھے اس وقت پتہ چلا، کچھ افواہ بھی تھی کہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہے، واللہ عالم، ماشاءاللہ ابھی تک حیات ہیں پوری صحت کے ساتھ۔ تو شاید مجھے ان سے ملنا تھا، تو مجھے بتایا گیا وہ مسجد میں ہے۔ میں مسجد میں گیا تو مغرب سے پہلے بس دعا میں مطلب بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ رو رہے تھے یا کچھ ایسا، دعاؤں میں نا التجائیں کر رہے تھے، نفلی روزہ۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ میرے والد صاحب بھی جب بیمار تھے، مرض الموت میں تھے ہاسپٹل میں، تو مجھے بھی خیال آیا، تو پھر میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ جمعے کا روزہ بھی رکھا، ہفتے کا روزہ بھی رکھا۔ مجھے گھر سے فون آیا اب روزے نہ رکھو، میں نے کہا نہیں رکھنا ہے، تو اسی رات پھر ابو کی وفات ہو گئی، تیسرا روزہ رکھنا تھا تو فوت ہو گئی۔ بہرحال روزے کا اولین مقصد تقوی ہے، کہ تقوی بیدار ہو جائے، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ دنیا کی گزرگاہ میں چلتے ہوئے گناہوں کے کانٹوں سے، جاڑیوں سے خود کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ اس کی سب سے بڑی قسم شرک سے تقوی ہے بچنا، کفر سے تقوی ہے بچنا، اس کے بعد گناہ کبیرہ سے بچنا، اس کے بعد تقوی صغیرہ سے بچنا، اس کے بعد مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی بہت بڑا تقوی ہے، کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اللہ کے خوف سے بچ جاتا ہے، کہیں میں کسی ناجائز کام میں نہ پڑ جاؤں، اس سے ہاتھ روک لیتا ہے۔ اس پہ بات ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو روزے کا ایک مقصد ہوا، کئی مقاصد ہیں، 7-8 مقاصد پہ مختلف حوالوں سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ اپنی نوعیت میں صبر کا نام روزہ ہے۔ روزے کے لیے صوم لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو صوم رکنے کو کہتے ہیں، صوم عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے اور جائز طبعی جنسی خواہش سے رکنے کا نام روزہ ہے، صوم ہے۔ تو یہ صبر ہی تو ہے۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے کھانے کا، جی چاہ رہا ہے پینے کا، جی چاہ رہا ہے آپ اپنی زوجہ کے پاس یا کنیز کے پاس، آج کل کی کنیز نہیں، وہ کنیزوں کا دور ختم ہو چکا، ضابطہ موجود ہے، ضابطہ کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، غلامیت کا ضابطہ موجود ہے۔ جہاد اقدامی جہاد نہیں ہے تو پھر کنیزیں بھی نہیں ہیں، پھر ہم نے غیر اسلامی معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بحث۔ مغرب سے مرعوب لوگ اس پر بھی زور لگاتے ہیں اسلام نے غلامیت کو ختم کیا، اسلام کفاروں کی سزا یہ بتاتا ہے غلام آزاد کرو، تو غلام ہو ہی نہ تو غلام آزاد کیسے ہوں گے؟ اور پھر اسلام میں کسی امر کو ختم کرنے کے لیے، منسوخ کے لیے ناسخ ہونا ضروری ہے۔ ایبروگیشن ہوتی تو اس کے لیے کوئی ایبروگیٹر ہوتا ہے، ایبروگیٹر کہتے ہیں نا،
ناسخ ہوتا ہے، ایبروگیٹر ہوتا ہے. تو کیا اس کا ناسخ کون سی چیز ہے بتائیں؟ اس لیے اسلام کا دفاع مرعوبیت سے نہیں کرنا چاہیے. وہی آج جو اسلام، چونکہ اسلام بالکل فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے، آج وہ سہولیات ہمارے اندر نہیں ہیں، تو نتیجہ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان کتنا اتحاد ہے، کتنی محبت ہے، گھر کے کام کاج کیسے ہوتے ہیں. جو نوکرانی رکھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ سارے لوگ بدنام ہو رہے ہوتے ہیں، سارے نہیں بہت بڑی تعداد بدنام ہو رہی ہوتی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی. یا انہوں نے مرد رکھا ہوتا ہے وہاں بدنامی الگ ایک اور رخ سے آتی، یا انہوں نے عورت رکھی ہوتی ہے وہ بدنامی کسی اور رخ سے آتی. بندہ کس کو رکھے؟ اسلام تو دین فطرت ہے. اسلام نے ہر چیز کے اندر طبیعی فطری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حلال حرام کی قید لگا کے حلال کی چھوٹ دی ہوئی ہے. وہ بہت سی چیزوں کی وجہ سے آج حلال کی چھوٹ کی جو کمپنسیشن ہے، رخصت ہے، ایک سہولت ہے، وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہے. اور ہم اسلام کا جھوٹا دفاع کرنے بیٹھتے ہیں. اسلام نے غلامی ختم کی، کہاں ختم کی؟ بتائیں ناسخ کہاں ہے؟ خیر ایک الگ موضوع ہے، رمضان سے ہٹ کے تو اشارہ ذہن میں آ گیا تو میں نے بات کر دی. لعلکم تتقون، تقوی مقصد ہے. ٹھیک، آگے تقوی روزہ اپنی نوعیت میں، اپنی نیچر میں، بائی نیچر یہ صبر ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اس کو کیا کہا گیا؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. یہ روز رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. تو سب سے پہلے تو حلال چیزوں سے رکنا ہے، حلال کھانے سے، حلال پینے سے، حلال جماع مباشرت سے، اس کا نام صبر ہے. پھر حرام ساری چیزیں، ان حرام چیزوں سے رکنا تو رمضان کے علاوہ بھی ہے بھائی. وہ تو 12 مہینوں کا روزہ، پوری زندگی کا روزہ. تو سب سے پہلے تو حلال سے رکنا، حرام سے تو ویسے ہی رکنا. غیبت سے، چغلی سے، نسوار سے، سگریٹ سے، چائے سے، شراب سے. جس کو جو نشے لگے ہوتے ہیں، لت لگی ہوتی، انہیں پتہ ہوتا ہے. ذرا طبیعت خراب ہو یا ادھر ادھر ہلچل ہو تو میں بھی چائے رکھ لیتا تھا. ابھی بھی چائے یاد آ رہی، کچھ اور یاد نہ ہے، چائے یاد آ رہی ہے. اور جنہیں شراب کی لت لگی ہو ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا؟ جو چین سموکر ہیں وہ روزہ دار ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس سے رکنا ہے نا، صبر ہے. روزہ بائی نیچر صبر ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، روزہ صبر کا نام ہے. اور صبر کے بعد جب پابندی اٹھتی ہے تو شکر خود بخود چلا آتا ہے. خود بخود چلا آتا کہ نہیں آتا؟ شکر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ پورا جسم شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. شکر ہے پابندی اٹھ گئی. سمجھ آئی؟ روزہ بائی نیچر صبر ہے، اور جب صبر کا وقت ختم ہو جاتا ہے شکر خود بخود چلا آتا ہے. تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، شکر خود ہی آتا ہے. یا اللہ تیرا شکر. بھوک پیاس نہ لگی ہو تو پھر بھی پابندی کا احساس ہے. دیکھیں نا آج کل کتنا اچھا موسم ہے روزے کے حوالے سے، نہ بھوک نہ پیاس، لیکن کیا پابندی کا احساس نہیں ہے؟ جب یہ پابندی ختم ہوتی من جانب اللہ تو جسم شکر نہیں کرتا، رواں رواں شکر کرتا. ہاں جسے احساس ہو پھر وہ شعوری طور پر بھی شکر ادا کرتا ہے، زبان قال سے بھی. زبان حال تو ہے، قال سے بھی پھر شکر کرتا ہے. یا اللہ تیرا شکر، رگیں میری تر ہو گئیں، بھوک میری مٹ گئی، پیاس کا میرا مداوع ہو گیا. جو پابندیاں دیگر تھی وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی. صبر کے بعد شکر خود چلا آتا ہے. تو روزے کا مقصد تقوی، روزہ بائی نیچر صبر، نتیجے میں شکر خود بخود چل کے آتا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. نتیجے میں شکر خود بخود چل کے آتا ہے. شکر کے بعد تشکر ہے. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، الفاظ میں اضافہ ہو معنی کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے. تشکر بہت زیادہ شکر کرنا، اسی لیے میں نے تشکر کو الگ کیا. ایک تو شکر ہے وہ تو ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے. ایک اپنی ذات کے اعتبار سے شکر ہے، یا اللہ شکر مجھ سے پابندی ہٹ گئی. ورنہ اگر
تیری مرضی ہوتی تو 12 مہینے یہی پابندی ہوتی، اور ہم کرنے کے پابند ہوتے اس لیگل اوبلیگیشن پہ عمل کرنے کے. لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک تو اپنے فرد کے اعتبار سے شکر، ایک معاشرے کے اعتبار سے شکر. جب بندے کو خود بھوک لگتی ہے تو دوسرے کی بھوک کا احساس ہونے لگتا ہے، خود پیاس لگتی ہے تو دوسرے کی پیاس کا احساس ہونے لگتا ہے. کہ جو 1 مہینہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، معاشرے میں تو ایسے لوگ ہیں کہ 12 مہینے ان کا یہی روزہ ہے، 12 مہینے ان کا یہی روزہ ہے. بڑی مشکل سے کوئی 1 آدھ روٹی مل جاتی، سارا دن بھوکے. ہم چند گھنٹوں پہ صبر نہیں کر سکتے، اور 12 مہینے ایسے لوگ ہیں جو یہی روزہ رکھ رہے ہیں، انہیں نہ روٹی نصیب، نہ پانی نصیب. لا الہ الا اللہ. یہ شکر سمجھ آئے. لیکن آگے پھر چوتھا تشکر ہے، کہ شعوری طور پر شکر کی ایک بہت بڑی قسم رمضان کے حوالے سے، اس لیے میں نے تشکر کے نام سے ہی اس کو الگ کر دیا ہے. وہ آگے میں آیت پڑھنے لگا ہوں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس ماہ کو پالے وہ اس ماہ کے روزے رکھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان کی عظمت یہ ہے، ایک تو بائی نیچر اللہ نے رمضان میں عظمت رکھ دی کہ وہ 12 مہینوں کا سردار ہے. ایسا نہیں ہوا کہ رمضان اترا تو رمضان ایک عام مہینوں کی طرح مہینہ تھا، قرآن اترنے کی وجہ سے اس کو عظمت ملی. نہیں، رمضان پہلے ہی سردار تھا، سردار مہینے میں سردار کتاب اتاری گئی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، اس کی دوہری عظمت ہے. لا الہ الا اللہ. شہر رمضان، ماہ رمضان. اللہ ماہ رمضان کا تعارف کروا رہے ہیں. سنو ماہ رمضان کا مہینہ، اس کا تعارف کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھی رمضان میں پورا اتارا گیا. پھر آسمان دنیا سے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً نازل ہوتا رہا، کم و بیش 22-23 سال کے درمیانی عرصے میں. اس کا آغاز بھی ماہ رمضان سے ہوا. لا الہ الا اللہ. ھدی للناس، یہ ہے قرآن کا تعارف، یہ سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الھدی والفرقان، ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو کھولنے والی ہے. اس کی تعلیمات میں ایچ پیچ نہیں ہے کہ ایک حکمران آ جائے تو آئین کی اپنی مرضی سے تشریح کروائے، دوسرا حکمران آ جائے تو وہ آئین کی اپنی مرضی سے تشریح کروائے، اور آئین نوکر بن کے کبھی ادھر تو کبھی ادھر. ممکنات ہے، ایسا نہیں ہے. واضح تعلیمات پر مشتمل ہے. یہ لوگوں کا کوئی یہ فلسفہ نہیں ہے جس میں ایچ پیچ ہو، زو معنی باتیں ہوں. ان پڑھ سے ان پڑھ بھی پڑھے گا، ایمان اسے حاصل ہوگا، لیکن وہ مفسر نہیں بنے گا، محدث نہیں بنے گا. اس کے لیے علوم کی ضرورت ہے. وہ ایک مشکل میدان ہے، لیکن وہ مشکل میدان ایسا میدان بھی نہیں ہے کہ دنیا کے فارمولے کی طرح کے چلتے چلتے ٹوٹ جائے. وہ کتنا چاہیے یہ فارمولہ بیکار ہو گیا، نیا فارمولہ بناؤ. قرآن کی فارمولے ٹوٹتے ہی نہیں ہیں. وہ اصول کی کتاب ہے، اس کے اصول کہیں بھی نہیں ٹوٹتے. یہ ایک الگ بحث ہے. دنیا کا قانون ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ایک نیا قانون آتا ہے کہ نیا زمانہ، نیا دور، نئی قوم، تبدیلی کا دور، ایک نیا قانون لاؤ. قرآن میں یہ نہیں ہے. قرآن کے اندر تا قیامت اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے، فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر. دنیا کا جو مسئلہ آئے گا قرآن کی روشنی میں حل ہوتا چلا جائے گا. 1400 سال سے امت اس کا نظارہ کر رہی ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا. اس لیے کہا یہ قرآن بینات ہے، اس کی تعلیمات واضح ہیں، مدلل ہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں. والفرقان، اور یہ جس کی کتاب ہے وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے. اس نے جو ہدایت کی بات کی ہے، قرآن پڑھے، حق و باطل کے درمیان فرق کھل کے سامنے آ جاتا ہے.
آج لوگ تاریخ پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ اللہ کہتا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل تھے۔ تاریخ آپ کی لڑاتی ہے، اگلے پھر وہ 5 کلو کی سری ہلاتے، کیا کریں؟ تاریخ میں لکھا ہے۔ تمہاری تاریخ پر لعنت ہو جو قرآن کے مقابلے میں آتی ہے، قرآن کا منہ چڑھاتی ہے، قرآن کا مذاق بناتی ہے، پھینک دے اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں۔ کیوں؟ رحماء بینہم، صاف کہا گیا میرے نبی جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ قرآن کے مقابلے میں خبر واحد نہیں مانی جاتی حدیث۔ تاریخ کس بلا کا نام ہے مجھے یہ بتائیں۔ قرآن کے مقابلے میں خبر واحد جو حدیث کی ایک قسم ہے جس پہ میں اور آپ عمل کرتے ہیں، بظاہر اس کا ٹکراؤ قرآن سے آ جائے، بڑے احترام کے ساتھ اس کو لے کے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا معنی قرآن کریم کے مطابق ہو سکے قبول کر لیا جائے گا عربیت کی روشنی میں، نہیں خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کی آیت پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ اصول آج کا نہیں، یہ پہلے دن سے ہے۔ جس قرآن کے مقابلے میں حدیث کی ایک قسم چھوڑ دی جائے، کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی۔ حدیث کے جھوٹ ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے وہ قرآن سے ٹکرا جائے جا کے۔ قرآن کے مقابلے میں حدیث قبول نہیں تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ قبول ہو رہی ہے اور اپنا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کا کل میں نے چھوٹا سا کلپ پڑھا 1 منٹ کا، وہ ہر دوسرے لوگوں کی وہ کلپ کو کاپی کر کے ان کو خوش کر کے اپنے فالوورز کو بڑھا رہا ہوتا ہے، ویورز کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ روزہ رات تک ہے۔ دیکھیں رات ہوتی ہے، شام تک نہیں، رات تک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گدے، یہ شام اردو کا لفظ ہے جو شام مغرب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مغرب کے بعد اسلامی قمری مہینے میں تاریخ بھی بدل جاتی ہے، رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ رات کا آغاز ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس آغاز کے اندر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ گہری رات آتی ہے۔ آغاز ادھر سے ہی ہوتا ہے، غروب سے آغاز ہے۔ تو یہ تو اللہ نے سہولت دے دی کہ آغاز کے ساتھ ہی اپنا روزہ ختم کر دو۔ یہ اللہ نے نہیں کہا ثم اتموا الصیام الی نصف اللیل، الی ثلثی اللیل، الی ربع اللیل، یہ تو نہیں کہا الی خمس اللیل، رات کے 5ویں حصے تک، الی سدس اللیل، رات کے 6ٹھے حصے تک، بس رات تک۔ غایت مغیہ میں داخل نہیں، یہ اصول فقہ کا قانون ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو جنہوں نے نہ اسلامک جورسپروڈنس پڑھی ہے، نہ انہیں اصول فقہ کا پتہ ہے، اردو ترجمے پڑھ کے عربی تک غلط پڑھتے ہیں کہ الی اللیل، بھائی وہ لیل صیام میں داخل ہی نہیں ہے، رات تک ہے بس۔ جیسے ہی رات آ گئی روزہ ختم، اور رات کیا ہے؟ غروب کے ساتھ۔ اور اسی طرح کبھی غایت مغیہ میں داخل ہو جاتی ہے، یہ بھی جورسپروڈنس کا قانون ہے، اس کے الگ ہے، یا میں قانون پڑھانے نہیں بیٹھا اس ٹائم۔ الی المرافق، اپنے ہاتھ کہاں تک دھونے؟ کوہنیوں تک۔ کوہنی اب شامل ہے، یہ غایت مغیہ میں شامل ہے، الی اللیل شامل نہیں ہے۔ اگر شامل ہوتی تو رات گزرنے تک روزہ ہوتا۔ جس طرح کوہنی وضو میں شامل ہے، کوہنی دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اگرچہ بعض فقہاء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ ایک مشہور ترین شاگرد ہیں، امام زفر ان کا نام ہے، وہ بہت سے مسائل میں امام صاحب سے بھی اختلاف کر جاتے ہیں۔ وہ تو خیر صاحبین بھی کر جاتے ہیں، امام محمد، امام ابو یوسف بھی، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ فقہ کی سطر میں اختلاف ہوتا ہے، اجتہادی مسائل ویسے ہی اختلافات ہوتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ڈیوائیڈڈ اوپینینز بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ داخل نہیں ہے، وہ یہاں بھی کہتے ہیں غایت مغیہ میں داخل نہیں، لیکن فتویٰ اسی کے اوپر ہے کہ یہ داخل ہے۔ اگر رات کو داخل کر دیں الی اللیل تو پوری رات داخل ہو جائے گی، جب تک رات ختم نہیں ہوتی روزہ ختم۔ ادھر اردو جناب علی والے پڑھ لیں، اردو کا ترجمہ کرتے ہیں، شام تک، شام اور ہے اور رات اور ہے۔ انا للہ، اگر شام اور ہے رات اور ہے اور رات درمیان میں داخل ہو رہی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، رات پورا روزہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سہولت دے دی کہ رات کے آغاز کے ساتھ ہی، تو آغاز دھیرے دھیرے ہوتا ہے، سمجھے؟ جس طرح صبح اس کا آغاز بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ ایک فجر کاذب ہے، لوگ اس کو فجر صادق سمجھ لیتے ہیں، باقاعدہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ جب وہ دھیرے دھیرے آغاز ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے فجر کاذب آتی ہے،
وہ نہیں ہے. آگے جا کے پھر فجر صادق آتی ہے جس کے ساتھ ہی روزہ ختم ہو جاتا. لا الہ الا اللہ. چل بھائی تیری مہربانی. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کو کھول کے رکھنے والی ایسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو. فرقان یہ صفت بھی صرف قرآن کی ہے. اس درجے پر جس درجے میں قرآن ہے بخاری بھی نہیں ہے لیکن اس درجے میں نہیں جس درجے میں قرآن ہے. لا ریب فی یہ کس کا تعارف ہے؟ بخاری کھولتے ہی لا ریب فی تعارف تو نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے بخاری کی بہت سی روایات پر اعتراض بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خود حدیث پر عمل کرنے والے بخاری کی روایت کو چھوڑ کے دیگر جو اس سے نچلے درجے کی کتابیں ان احادیث کو لے لیتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے حدیث کی کتاب نہیں دیکھی جاتی, روایت کی پاور دیکھی جاتی ہے. اس کی جو سند ہوتی چین اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر ہر فقیہ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح حدیث کو پریورٹی دیتا ہے. یہ پریورٹیز ڈیفرنٹ طریقے ہیں اس کے. لا الہ الا اللہ. تو یہ قرآن کی صفت ہے فرقان. اور ایک طرف اللہ نے کیا کہا؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان کی دولت عطا کریں گے. فرقان حق و باطل کے درمیان سچ فرق کرنا. یہ بندے کے اندر ایبلٹی آ جائے کہ میں سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکوں. سمجھ آئی بات کی؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور ایک طرف کہا تقوی حاصل کرو, تقوی پہ آ جاؤ اللہ تمہیں فرقان کی دولت دیں گے. اور یہاں یہ کہا رمضان کا مقصد تقوی ہے اور اس میں ایسی کتاب اتری ہے جو جس کی صفت ہی فرقان ہے. تو اب جو روزے کے مقاصد پر آئے گا اس کو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت آ جائے میرے اور آپ کے اندر. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ صحت بھی نعمت اس سے چھوٹی ہے کیونکہ ہدایت کی نعمت سب سے بڑی. ماں باپ کی نعمت بھی اس سے چھوٹی ہے, ہدایت کی نعمت اس سے بھی بڑی ہے. تو یہ روزے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سراپائے ہدایت ایک, واضح تعلیمات پر مشتمل دو, حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تین کا ایسی عظیم ترین کتاب اتاری ہے. اب اس کتاب کے نزول کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اس مہینے کے روزے رکھو. سمجھ آئی؟ یہ کہا فمن شہیدہ. اب میں گرامیٹیکلی میں آپ کو زیادہ اس پہ نہیں لے جاؤں گا, اردو میں کر دیتا ہوں. لہٰذا تم اس رمضان کے روزے رکھو. بات ہی ختم. کتنی بڑی بات ہے. تو رمضان کے روزے اس کا صرف مقصد تقوی حاصل کرنا نہیں, صرف یہ مقصد نہیں بلکہ رمضان کے روزوں کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس ماہ میں جو آخری آسمانی کتاب, جو تمام آسمانی کتابوں کا جو نچوڑ ہے ہمارے نبی پر نازل کی اور نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملی, اس کا شکرانہ ہے. ہم بطور تشکر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں. یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ روزے میں اس لیے رکھ رہا ہوں, تو نے ہمیں اپنے نبی کے واسطے سے ایسی عظیم ترین کتاب عطا فرمائی. کیا اشارے ہو رہے ہیں؟ مجھے کوئی سمجھ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے. اور یہ بہت کم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے ہم قرآن کے شکرانے میں رکھ رہے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کے ذہن میں. آپ شکرانے کے طور پر رکھیں گے نا تو قرآن کھولنے کی توفیق بھی ملے گی. پھر آپ ایسی نیازیں نہیں مانیں گے, منت کی منت مانی قرآن پہ ایک غلاف چڑھا دیں.
پھر ایک اور منت مانی قرآن پہ، ایک اور بڑا قیمتی غلاف چڑھا دیں، وہ کوئی 3-4 درجن غلاف چڑھے ہوتے ہیں، اوپر کے کسی طاق میں رکھا ہوتا ہے، کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یا ہماری ریاست نے منت مانی ہے، اس قرآن کو اٹھا کے انہوں نے بالکل یہ چیرنگ کراس پنجاب اسمبلی کے سامنے مرتبان میں بند کر کے رکھا ہوا۔ یہ ہماری ریاست نے منت مانی جب سے یہ ریاست بنی ہے، اور اس سے بھی پہلے انہوں نے منت مانی لاہور میوزیم میں رکھا ہوا غالباً قرآن کریم، کہ نہ یہ زیادہ مسجد کے اندر رہے ویٹیکن کی طرح، جس طرح وہاں کرسچینٹی کی انہوں نے بند کر دیا۔ یہ ریاست میں نہ آئے، ریاست میں اس کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ریاست میں نفاذ کی باتیں کرتے ہیں وہ تو ٹیررسٹ ہیں، وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو وطن کے دشمن ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب پوری امت قرآن کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کا شعور پیدا کرے گی تو اسے قرآن پڑھنے کی توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ۔ پھر قرآن اپنے پیغام کے اندر خود اتنی قوت رکھتا ہے کہ بندہ اپنا مال بھی دے دیتا ہے اور اپنی جان بھی دے دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کی طرف کوئی آتا ہی نہیں۔ بڑی سے بڑی دینداری خصوصاً ہمارے نام نہاد گھرانوں میں کیا ہوتی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ڈن ہل کی سگریٹ لگانا، نیچے کرائے کے طلبہ کو لا کر ان سے قرآن پڑھانا۔ کیا جی ماشاءاللہ یہ گھرانہ بڑا دیندار ہے، ہر مہینے ختم کرواتا جی، ماشاءاللہ ہر مہینے ختم دیتا، یہ بڑا دیندار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک مولوی صاحب ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، درجن بچوں کو لاتے ہیں، اور جو لانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی مولوی صاحب کی سائیکی کا پتہ ہوتا ہے کہ پیسے کیلے مالٹے بچوں کے ہاتھ میں دینے اور پیسے ٹھیکیدار کے ہاتھ میں دینے۔ وہ ٹھیکیدار مولوی صاحب وہ پیسے لیتا ہے، لے جاتا ہے، بچوں کو اگر بہت بڑا ترس آئے تو 5-10 روپے دے دیتا ہے، باقی اس کی ساری اپنی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ دنیا کو پتہ نہیں ہے؟ رینٹ کار تھا، یہ تو رینٹ قرآن بھی ہے۔ ہم قرآن کو رینٹ پہ لیتے ہیں جناب، یہ رینٹل سسٹم ہم نے قرآن کے لیے بھی رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مولوی صاحب اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا، وہ آپ کے مردے کو بخشوا کے جنت میں پلاٹ الاٹ کروا کے ضمانت دے کے جاتا۔ پھر کیسی عجیب بات ہے یار، یہ امت اس قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے۔ او بیوٹی پارلر سے لاکھوں روپے کا سوٹ، اوپر سے پتہ نہیں کتنا اس نے اوپر اپنا کیا کہتے ہیں میک اپ کیا ہوتا ہے، اور اسلام کی اصول کی اس نے دھجیاں اڑائی ہوتی ہیں، اور جو قرآن کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اے عورتوں گھروں کے اندر ٹکی رہو، جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج دج کے باہر نہ نکلو۔ یہ قرآن کے اصول کو پامال کرتے ہوئے ایک دلہن جب بے پردہ ہوتے ہوئے تمام مہمانوں کے سامنے اپنا دیدار کرواتی ہے تو اس کا بھائی یا اس کا باپ اس کے اوپر سے قرآن گزار رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن کی توہین ہے کہ قرآن کو آپ آنر دے رہے ہیں؟ یہ بتائیں، بس صرف اتنی سی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ یہ طنز نہیں کر رہا، یہ بیماری پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ طبیب کا کام ہے وہ تشخیص کر کے بتائے بیماری کیا ہے، اس پر سیخ پا نہیں ہونا چاہیے مریض کو۔ ہوگا یہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کی اپنی عاقبت، طبیب کی اپنی عاقبت ہے۔ قرآن کے اصول کو پامال کرتے ہوئے سج دج کے ہماری بیٹی باہر نکلتی ہے، اس کے اوپر سے دیندار طبقہ، دنیا دار تو اتنا بھی نہیں کرتا۔ دیندار جو سمجھتے ہیں ہم دیندار ہے، وہ قرآن اوپر سے غلاف میں اچھی طرح بند کر کے، کہیں قرآن کھل کے باہر آ کے ہمارے اوپر پابندیاں عائد نہ کر دے، اچھی طرح بند کر کے اس کو اوپر سے گزار دے۔ کیا یار عجیب بات، کتنی عجیب بات ہے۔ یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ آپ کرایہ کے بچوں کو لا کے پڑھائیں؟ یہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ دلہن کے سر کے اوپر سے گزارے؟ یہ قرآن تو نافذ ہونے کے لیے آیا تھا کہ میرے اور آپ کے جسم پہ، روح پہ نافذ ہو جائے، اور ریاست پہ، اقتدار پہ نافذ ہو جائے، فرد، معاشرہ، ریاست، سیاست، قیادت پہ یہ قرآن نافذ ہو جائے۔ اور اس قرآن کے لیے اللہ نے 29 دن کے روزے فرض کر دیے کہ میں نے تم پر یہ روزے اس لیے رکھے ہیں کہ تم قرآن نازل ہونے کا شکر ادا کرو۔ یہ شعور نہیں ہے لوگوں کو کہ 30 روزے ہم اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کی نعمت کا شکریہ ادا کریں اللہ کے سامنے۔ یہ بہت کم لوگوں کو ہے، اور انصاف کی بات ہے مجھے بھی بہت دیر بعد پتہ چلا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ ہے تشکر، اور خصوصاً قرآن کریم کا تشکر۔
کہ بندہ روزہ رکھے قرآن کریم کا شکریت کے طور پر کہ ایسی عظیم ترین کتاب. اب جو امت قرآن کریم پر آ جائے اس پہ تفریقہ آ سکتا ہے, فرقہ واریت آ سکتی ہے, سیکٹیرینزم آ سکتا ہے. یہ سارا کچھ اس لیے آ رہا ہے کہ قرآن سے دور ہے. یہاں کے پڑھے لکھے بچے کی انگلش بڑی اچھی ہوگی, ایکسنٹ ذرا یورپ کے قریب قریب ہوگا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپ جتنی مرضی ٹل لگا لیں نئے جنم میں بھی نہیں ہو سکتا. یا بھول جائیں, انڈین ایکسنٹ کو آپ انگلینڈ کے ایکسنٹ بنا ہی نہیں سکتے, لیکن اس پہ ہماری عمریں لگ جاتی ہیں. سمجھ آئی؟ اور جب قل هو اللہ پڑھنا ہو وہ نہیں آتی, سورۃ الناس پڑھنی ہو نہیں آتی. اب ایک بندہ فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, پہلی دفعہ اس نے سورہ اخلاص اسمبلی میں صحیح نہیں پڑھی, دوسری مرتبہ اس نے سامنے مولانا صاحب کو چیلنج کیا کہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں, میری ویڈیو غلط بنی ہے, اسے کاٹا گیا ہے. آج کل بڑا آسان بہانہ ہوتا ہے نا, یہ صحیح بہانہ بھی ہوتا ہے آسان, لیکن غلط بھی ہوتے ہیں. اس نے کہا میری ویڈیو کاٹ کاٹ کے بنائی گئی, میں سورہ اخلاص سناتا ہوں, سنا کے پھر اس نے غلط پڑھی. اور سوچیں قرآن کا تلفظ کتنوں کا صحیح ہے. خدا کی قسم اگر کھا کے کہوں تو حانث نہیں ہوں گا, میں قسم نہیں کھاتا کہیں حانث ہی نہ ہو جاؤں. 99% لوگوں کا تلفظ صحیح نہیں ہے, اور اکثریت کلمے تک کو غلط پڑتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ انہوں نے اذان میں سنا ہوتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. بھائی محمد الرسول اللہ. یہاں میں نمازیوں کو کہہ کے تھک جاتا ہوں, یار قد قامت الصلاۃ مت کہو. وہ ناولی اقامت کرتے ہو قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں. بھائی یہ تا گول تا ہے, لمبی تا نہیں ہے. اس پر آپ جب وقف کرتے ہیں یہ ہاں پڑ جاتی ہے قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. جب ملا کے پڑھیں گے, جو بہتر نہیں اس طرح پڑھا ملا کے پڑھنا, پڑھیں گے پھر تا آ جائے گی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. ایک قوالی نے تو لا الہ الا اللہ مشہور کیا ہوا تھا. وہ پرانے دور میں ہم بچے تھے, ہم نے کبھی بس میں کہیں بیٹھتے تھے تو وہ سنتے تھے قوالی, وہ ڈرائیور نے لگائی ہوتی تھی لا الہ الا اللہ. آج بھی بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. دین کا ہم نے یہ حشر کیا ہوا. اگر پھر بھی بچے ہوئے ہیں نا تو اللہ واقعی رحمان ہے, اللہ واقعی رحیم ہے, ورنہ ہمارے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں نا, الرحمن الرحیم پڑھا کریں تو اس کا شکر ادا کریں کہ ہماری اتنی پامالیوں کے باوجود اس رب نے پھر بھی ہمیں برداشت کیا ہوا ہے, دے رہا سارا کچھ. تو اس ماہ کے روزے رکھیں, اس ماہ میں روزے نہ رکھیں. یہ بات غلط, یہ ترجمہ غلط ہے. اس ماہ کے روزے رکھیں. یہ ٹیکنیکل ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن وہ میں ٹیکنیکل والا بندہ نہیں ہوں. سمجھ آئی بات کی؟ اس ماہ کے روزے رکھیں. اس ماہ میں روزے کا مطلب تو یہ آپ نے ایک روزہ بھی رکھ لیا تو اس ماہ میں روزہ رکھ لیا نا بس. یہ مفعول فی نہیں, مفعول بھی ہے. یہ سیدھا سیدھا آبجیکٹ ہے. مفعول بھی جو انگلش گرامر میں جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں, یہ سبجیکٹ نہیں آبجیکٹ ہے, خالص آبجیکٹ. اس ماہ کے روزے رکھیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تشکر ہو گیا, اب وقت بھی کم ہے, میں آگے چلتا ہوں. اور کیا مقصد ہے جی روزے کا؟ آگے آیت وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے قرآن کی صورت میں جو تمہیں ہدایت نامہ دیا اس پر تم اس کی بڑائی کا اعلان کرتے پھرو. تو روزوں کا ایک مقصد تکبیر ہے, اور جس دن ایٹمی دھماکہ ہوا وہ صرف یوم تکبیر نہیں, ہمارا ہر دن یوم تکبیر ہے, بلکہ پورا رمضان ایام تکبیر ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا کس بات پر؟ کہ قرآن کی صورت میں اس نے ہمیں ہدایت نامہ دیا ہے, نصیحت نامہ دیا, جس کی پوچھ ہونی آگے جا کے. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی ساری عبادات, اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ہر عبادت کا اپنا چس ہے اور اپنا طریقہ ہے, اپنی حلاوت, میٹھاس اور اثر ہے جو دوسری عبادت میں نہیں. دعوت ہے, کسی کو دعوت دینا, کھانے پینے کی نہیں, اسلام کی دعوت دینے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کی اپنی الگ میٹھاس ہے. اللہ کے راستے میں تلوار اٹھانا, اس کے الگ نتائج ہیں. جو نتائج جہاد کے ہیں وہ دعوت کے نہیں, جو دعوت کے ہیں وہ جہاد کے نہیں. لیکن دعوت کے لیے جہاد ضروری, جہاد کے لیے دعوت ضروری, یہ لازم و ملزوم ہے. دعوت جہاد کے راستے کو آسان کرتی ہے اور جہاد دعوت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے.
اب یہ موقع نہیں بات کرنے کا، بہت بڑی بات میں نے چھوٹے سے جملوں میں آپ کو کہہ دی ہے، ٹھیک ہے. تکبیر، یہ بھی دعوت دینا بھی تو اللہ کی بڑائی ہے نا. آپ کسی کے گھر پہ دستک دیتے ہیں، بھائی آ جائیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ آگے سے آپ کو گالیاں سنا دیتا ہے، لیکن آپ اللہ کی بڑائی سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرتے ہیں. اللہ کی بڑائی کے لیے خود آپ کی گردن کٹ جاتی ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور آپ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں. شہید کو پھر اس دنیا کی اختتام پر ایک نئی زندگی ملتی ہے. وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ جنت والی زندگی ہے اللہ کے ہاں. یہ نہیں شہید زندہ ہوتا ہے السلام علیکم بخیر راغل ہے، ایسا نہیں ہوتا. شہید شہید ہی نہیں جب تک اس کی دنیا کی زندگی ختم نہ ہو. دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تب وہ شہید ہوتا ہے. ہر عبادت کی اپنا چس ہے. نماز ہے، کیا عظیم بات ہے. آپ پہلے اس طرح، پھر مزید عاجزی، پھر عاجزی کا وہ مقام جس سے بڑا مقام اللہ نے رکھا ہی نہیں. ٹھیک، اب روزے کی طرف آ جائیں. روزے کے اندر وہ عاجزی جو کسی عبادت میں نہیں. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، طبی جنسی خواہشات سے دور رہنا، کس کے لیے؟ اور یہ کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں نظر آ رہا ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں نظر آ رہا ہے، آپ جہاد کر رہے ہیں نظر آ رہا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں نظر نہیں آ رہا. اسی لیے اللہ فرماتے الصوم لی، روزہ میرے لیے، حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لیے. یہ ایسے ہی اللہ کہتے ہیں میرے بندے، حالانکہ کافر بندے بھی اللہ کے بندے. یہ اللہ آنر دینے کے لیے کہتے ہیں میرے بندے، اللہ آنر دینے کے لیے کہتے ہیں میرے لیے روزہ. جب روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بھی، بدلہ بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا نہیں بتایا، نہیں بتایا. کتنی بڑی بات ہے. کیوں؟ ہر عبادت نظر آ جاتی ہے، روزہ نظر نہیں آتا. کھا پی کے اچھی طرح صاف کر کے باہر آ جی بس افطار پارٹی میں چلے جاتے ہیں. افطار پارٹی میں 50% سے اوپر کھوجے ہوتے ہیں، چڑی روزے والے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جی آج افطار پارٹی ہے، سب پہنچے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. یہ ایسے ہی پہنچتے ہیں، کسی جنازے پہ چلے جائیں جنازہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، بے وضو کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دوست ہے، کولیگ ہے، ہمسایہ ہے، کوئی ہے، چپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم جنازوں میں شریک ہوتے ہیں نا، اس طرح افطار پارٹیوں میں بھی ایسے ہی شریک ہوتے ہیں. انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اذان ہوگی تو کھولیں گے. بڑا ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر، خدا کی قسم بڑا ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر. اچھا، اللہ اکبر. تیزی تھی، پہلے کھول لیا. ہاں وہ پہلے کھلا ہوا تھا نا، اس لیے وہ پہلے کھلا ہوا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ روزے میں جو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے نا، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے جو کسی عبادت میں نہیں، کسی عبادت میں نہیں. اسی طرح حج پہ دیکھیں، حج میں جو اللہ کی بڑائی کا طریقہ ہے وہ کسی عبادت میں نہیں. انسلے کپڑے، ننگا سر، اللہ اکبر، 2 چادروں میں بندہ کفن کے لباس میں جا رہا، اللہ کے سامنے حاضری دے رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے. کوئی لاجک میں بات آتی ہے؟ عام لاجک میں نہیں آتی. سب سے بڑی لاجک یہ ہے میں جس کا بندہ ہوں یہ اس کا فرمان ہے. اس سے بڑی کوئی لاجک ہے دنیا میں؟ آپ سب سے بہتر نوکر اپنے گھر میں کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے بہترین نوکرانی کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کی آنکھ کے اشارے کو سمجھ جائے. ابھی آپ کی زبان کھلتی نہیں، وہ باڈی لینگویج سے پہچان جاتی ہے، وہ باڈی لینگویج سے پہچان جاتا ہے کہ میرا باس یہ کہہ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ سب سے ہوشیار نوکر، سب سے ہوشیار نوکرانی کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ وہ گھر میں 10 دن رہنے کے بعد آپ کے مزاج کو سمجھ جائے. اور بہترین بیوی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد آپ کے مزاج کو سمجھ جائے. یہ نہ ہو کہ ون وے ٹریفک کو صرف آپ ہی اس کے مزاج کو سمجھیں اور پھر پوری زندگی پیچھے ہی پیچھے. لا الہ الا اللہ. یہ بھی اسلام سے دور ہونے کے نتائج ہیں کہ میاں میاؤں ہے. سمجھ آئی؟ اب وہ مزاج کو سمجھ کے ایسے پیچھے ہی پیچھے ہے، جس طرح وہ سانپ بانسری کے پیچھے پیچھے ہوتا. یہ دین سے دور ہونے کے نتائج ہیں بھائی. عورت کیا حکمرانی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صرف ریاست کی حکمرانی نہیں، اہم ترین امور عورت کے ہاتھ میں آ جانا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة. ہرگز وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس کے اہم ترین امور اس کی عورت کے ہاتھ میں آ جائیں.
آج بیچارے میاں کے ہاتھ میں مسئلہ کشمیر ہے، چیچنی ہے، بوسنی ہے، یہی ہے، باقی گھر کے تمام معاملات، مگنی شگنی، شادی، اپنے میاں کو پاکٹ منی کتنے دینی، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیوی کے ہاتھ میں. یہ خدا کا عذاب ہے نا، یہ الٹی گنگا، ہر چیز میں الٹی گنگا ہے. جس نکاح سے حرام سے حلال ہوتا ہے وہ ڈول کے ڈماکوں میں ہوتا ہے، اور جس نکاح سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، طلاق کی ریشو بڑھتی ہے، وہ 5 دن چلتی ہیں وہ ساری چیزیں. پھر لوگ روتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے، کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن شادی 3 مہینے بھی نہیں چلی. آپ کے ساری فیملی کورٹس کے اندر سارے مقدمے یہی ہیں. کیا ہے یہ بے برکتیاں کہاں سے آتی ہیں؟ خیر میں موضوع سے نہ ہٹوں، اسی پہ رہتا ہوں. اللہ کی تکبیر میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. یہ شکر کا لفظ پھر تشکر کو بھی سب چیزوں کو گھیر لیتا ہے. کیوں؟ جو رمضان میں روزے نہ رکھ سکے اس کو قضا کے دن بتا دیے گئے ہیں کہ تم دوسرے دنوں میں قضا کر لو. تو یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے نا کہ اس نے قضا کی مہلت دے دی، کمپنسیٹ کر دیا. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو روزہ کیا ہوا؟ تقویٰ ہوا. روزہ کیا ہوا؟ اپنی نیچر میں صبر ہوا. روزہ کیا ہوا؟ اپنے نتیجے میں شکر ہوا. روزہ کیا ہے؟ رمضان کا شکرانہ، تشکر ہوا. روزہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے. سمجھ آئی؟ اب روزہ کیا ہے بھائی؟ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تقویٰ اللہ کے لیے، صبر اللہ کے لیے، شکر اللہ کے لیے، تشکر اللہ کے لیے، تکبیر اللہ کے لیے. اگر وہ اللہ ہے ہی دور، سفارشوں کے بغیر مانے ہی نہ، یا کوئی جب تک سفارشی پرچی نہ ہو ملاقات ہی نہ کرے، پھر یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ جب تک کوئی بڑی ہستی سفارشی نہ ہو اللہ ملاقات ہی نہ کرے. آپ کس آفیسر کو اچھا زیادہ اپنے قریب سمجھتے ہیں؟ براہ راست آپ سے ملاقات کرے یا 10 بیریئر سے گزرنے کے بعد آپ سے ملاقات کرے؟ براہ راست دل سے آپ کی دعائیں نکلتی کہ یار یہ بندہ مجھ سے ملتے ہوئے درمیان میں پروٹوکول کو حائل نہیں رکھتا. میں خود اپنی ذاتی طور پر یہ میرا مشاہدہ ہے، میرے دل سے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. ہم بھی تو اگر آبزرو کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو، ہر جگہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانا ہوتا ہے، ساری چیز ہم نوٹ کرتے ہیں، ہر بندہ نوٹ کرتا ہے، تو دل سے آپ کی دعائیں نکلتی ہیں، ایک ٹھنڈک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ اللہ، یہ تو انسانی نفسیات ہے. اللہ نے درمیان میں 10 بیریئر رکھے ہوں، بندے کو پہنچنے ہی نہ دے، جب تک پرچی نہ ملے ملاقات ہی نہ کرے. اب تقویٰ بھی کرنا، صبر بھی کرنا، شکر بھی کرنا، تشکر بھی کرنا، اس کے سامنے بڑائی کا اعلان بھی کرنا ہے، لیکن وہ ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سفارش کے بغیر. کہا نہیں، کہا میرے نبی میں نے یہ ساری تعلیمات بتائی ہیں نا، یہ ویسے نہیں بتائیں کہ کوئی بندہ مجھ تک پہنچ نہ سکے. اب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو بتا دو میں بہت قریب ہوں. کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندوں کے شاہرگ سے بھی قریب ہوں. کسی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں، کسی پرچی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بیریئر کو عبور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس براہ راست مجھ سے ملاقات کریں. کب یا اللہ؟ تہجد میں بڑا مشکل ہے، نماز پڑھ کے بڑا مشکل ہے، یا پاک ہو کے بڑا مشکل ہے. اب پچھلے جمعے مجھے آنا پڑا، مجھے پتہ چل گیا تھا، قیامت آ گئی تھی کہ میں کیسے پہنچوں. ٹھیک، بڑا مشکل ہے یا اللہ. کہا نہیں، گناہ میں بہت نیک بنوں پھر صادق و امین بن کے پھر ملاقات کروں. کا بڑا مشکل ہے. کہا وَإِذَا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. ہر پکارنے والا، ناپاک ہو کہ پاک ہو، متقی ہو غیر متقی ہو، صادق و امین ہو یا غیر صادق و امین ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، زناکار ہو، جو مرضی ہو، لیکن وہ مجھے پکارنے پہ آ جائے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. کب یا اللہ؟ تہجد میں. بڑا مشکل ہے، میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ رات 12-14 بجے تک تو میں سارے میرے اپنے کام ہوتے ہیں، کرتوت ہوتے ہیں. اس کے بعد میں کیسے کیا کرتے اللہ سے ملاقات کروں؟ کہ اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے، کسی وقت بھی، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، اٹھتے کھاتے پیتے، جب بھی وہ مجھے پکارے. اذا دعان، جب بھی مجھے پکارے. جس اللہ نے اتنی ہدایات دی، اس اللہ نے اپنے بندے کو اتنا قریب کیا، درمیان سے تمام بیریئر، تمام جو حائل چیزیں ہٹا دی، براہ راست انسان کا اپنے ساتھ تعلق استوار کیا. لیکن یہ انسان کی کم بختی ہے، وہ براہ راست ہونے کی بجائے درمیان میں 10 اور بیریئرز کو تلاش کر کے براہ راست اللہ تک پہنچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. اب آگے ایک اور بات، یا اللہ تجھ تک پہنچ تو رہے ہیں، رمضان بھی ہے. اب رمضان میں اگر جنسی خواہش کی سہولت نہ ہو تو ہماری یہاں بہت بڑی تعداد تو ایسے ہی پھسل جائے.
خود صحابہ میں یہ بات، صحابہ میں یہ کمزوری آ گئی تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کر دی تھی، یا اللہ میں تو رات کو اپنی عورت کے پاس چلا گیا تھا، یا اللہ. کہا رمضان کی راتوں میں تمہیں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. احل لکم، یہ ہے جس سے تمہارے لیے تقویٰ کے منازل طے کرنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ یہ بھی ایک بیریئر تھا، یہ بھی ایک بیریئر تھا کہ اللہ اگر پابندی لگاتے کہ تم نے رمضان کی راتوں میں جانا ہی نہیں ہے، اور جب سے یہ ڈبل بیڈ کا کانسیپٹ آ گیا رکنا ہی مشکل ہے. سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ، یہ موقع نہیں، ویسے ہی رمضان ہے، خواہ مخواہ آپ کہیں اور نہ چلے جائیں. تو جب سے یہ کانسیپٹ آ گیا اور مشکل ہے، ٹھیک، تو کہا بھائی تمہارے لیے آسان ہے، کر لو، تمہارا جائز ہے. اب جب بندہ اس کی جنسی خواہش رمضان میں بھی پوری ہو جائے، صرف چند گھنٹے کے لیے کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے، تو اب بتائیں تقویٰ کے مدارج، تقویٰ کے منازل طے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور اللہ کیا سہولت دے. اب اللہ اس پر کہتے ہیں، قرآن کا یہ انداز ہے نا کہ ساری سہولتیں، یہ ساری ہدایات، یہ سارے احکامات، نتیجہ کیا نکلا کہ اب بندہ اللہ کے حکم پر حلال چیزوں سے رک کے حرام چیزوں سے رکنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. اب اللہ ان روزے والی آیات میں آخری حکم کیا دے رہے ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. آپ اندازہ کر لیں روزے کی آیات میں جو احکام دیے جا رہے ہیں ان میں آخری حکم یہ ہے، حلال چیزوں سے روکا، صبر، شکر، تشکر، تکبیر، تقریب. روزہ تقریب پیدا کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے. تحریم، روزہ تحریم پیدا کرتا ہے کہ حلال چیزوں سے روکنے کا مادہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب حلال چیزوں سے روکنے کا مادہ پیدا کیا تو اب اللہ کہتے ہیں روزے نے یہ سارے کام تمہارے لیے کر دیے ہیں، اب تم حرام سے بھی رک جاؤ. روزہ یہ بھی کام کرے گا، آخر میں تمہیں حرام چیزوں سے بھی روکے گا. حرام، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال خیانت سے، دغا سے، فراڈ سے، رشوت سے، غصب سے، بہن کی میراث غصب کرنے سے، کمزور بھائی، پاگل بھائی اور یتیموں کا میراث غصب کرنے سے، یہ تم مال کھاتے ہو، یہ غلط ہے، یہ نہ کرو. اور ایک اہم ترین صورت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے حرام مال کی، وہ کیا؟ مقدمے بازی عدالت کے اندر. عدالتوں میں مقدمے بازی اس نیت سے نہ کرو کہ جس کے خلاف تم نے دائر کر دیا مدعا علیہ کے، وہ میرے ساتھ لین دین پہ مجبور ہو کہ اپنا حق مجھے چھوڑ دے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو یہ انسانی نفسیات کا پتہ نہیں تھا. اللہ کو پتہ نہیں تھا 1400 سال پاکستان کی ایک ریاست ہوگی جس میں مقدمات 50 سال چلیں گے، فیصلے تب بھی نہیں ہوں گے. اب ایک اگر مدعا علیہ حق پر بھی ہے، وہ کہاں بیچارہ رگڑے کھائے گا؟ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کہتا ہے اچھا یار تم نے میرے پلاٹ پہ دعویٰ کر دیا، آ جاؤ، آدھا تم لے لو، آدھا مجھے رکھ دو، مجھے مقدمے بازی سے بچا. وہ کہتا ہے بس 100 بسم اللہ، اب تو یہ میرے لیے حلال ہو گیا. وکیل بھی حرام کھائے گا ایسے میں، اگر اسے پتہ ہوتا ہی ہے. موکل بھی حرام کھائے گا. وکیل موکل کے لیے جو سہولتیں جس نے پیدا کی حرام کھانے کی، وہ بھی حرام کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آیت میں آخر میں آ کے حرام سے روکا، اور حرام کی بھی بدترین صورت عدالتی مقدمہ بازی سے روکا کہ ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے، حرام کھانے کے لیے تم عدالتی مقدمہ بازی کی طرف نہ جاؤ کہ مدعا علیہ مجبور ہو کے، نہ اس کے پاس وقت ہے، اس کی عزت بھی داغ ہوگی، حیثیت عرفی بھی خراب ہوگی، وقت بھی اس کے پاس نہیں ہے. وہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے سامنے مجبور ہو کے اپنا حق تمہیں چھوڑ دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سلسلے میں میں نے اور آپ نے سب نے فکر کرنی ہے. سمجھائی؟ جو قاضی وہ تو مجبور ہے ظاہری دستاویز کے اوپر، اس کے پاس علم غیب تو نہیں ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس سے کام ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم میرے ساتھ مقدمے لاتے ہو. بظاہر ایک بندہ مقدمے لانے والا چرب زبان ہے، میں اس کی چرب زبانی کو دیکھ لیتا ہوں، اس کو برحق سمجھتا ہوں اور اس کو میں وہ زمین کا ٹکڑا دے دیتا ہوں. حقیقت میں وہ زمین کا حقدار نہیں، وہ اس نے جہنم کا ٹکڑا حاصل کیا. یہ آپ کو میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. حق دے دیا تو اس نے جہنم کا ٹکڑا لیا، چاہے زمین کا لفظ حدیث میں نہ ہو. تو چرب زبانی سے بندہ جرا کرے، چرب زبانی سے بندہ دلائل دے، حق کو نیچے دکھا کے باطل جات کے طور پر عاضر طور پر اوپر آ جائے، تو ایسا ہونے سے اللہ کے ہاں فیصلے تو نہیں بدلتے نا. دنیا تو مجبور ہے ظاہری دستاویز پہ. ظاہری دستاویز کسی کے پاس حق ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ حق ہوتے ہوئے بندہ جیلی دستاویز بنا کے لے اڑتا. تو اس میں عدالتوں کو کوئی پھر قصور نہیں، وہ تو ظاہری دستاویز پر مجبور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہیں روزے کی جو مقاصد ہیں، جو اس کی نوعیتیں ہیں. سمجھ آئی؟
جس میں تقویٰ بھی آ گیا، جس میں صبر بھی آ گیا، جس میں شکر بھی آ گیا، جس میں تشکر بھی آ گیا، جس میں تکبیر بھی آ گئی، جس میں تقریب اللہ کے قریب ہونا بھی آ گیا، سمجھ آئی؟ اور جس میں تحریم، حلال چیزوں سے رکنا اور پھر حرام چیزیں سے رکنا، ساری چیزیں آ گئیں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے فرد کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری ریاست کو، ہماری سیاست کو، ہماری قیادت کو نبی علیہ السلام کا سچا امتی بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا